السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی خیر البریہ الذی ارسلہ رب البریہ معلما وہادیا الی الثقلین کافہ ومطہرا ومزکیا لمن اہتدی بہدیہ فاصبح من المہتدین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ المکرمین والسالکین نہجہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ برادران، دین اسلام میں ہر ایک خصلت اور عبادت کی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن کوئی سب سے اہم ہے، کوئی بہت اہم اور کوئی بہت زیادہ اہم۔ دین اسلام کے اہم ترین خصال و عبادات میں سے ایک اہم عبادت و خصلت زکوٰۃ ہے۔ اسلام میں اس کا مقام بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، نوع بنوع اور بکثرت شرعی دلائل و نصوص، ساتھ ہی ساتھ اس کے مفید گوناگوں اور ہماجہت اثرات بھی اس کی اہمیت کے غماز اور بین ثبوت ہیں۔ اسلام میں زکوٰۃ کے مقام و مرتبہ کی توضیح سے قبل مناسب و لازمی ہے کہ اس کا معنی و مفہوم مختصر طور پہ بیان کر دیا جائے۔ لفظ زکوٰۃ عربی زبان پہ دو چیزوں پہ دلالت کرتا ہے۔ نمبر ایک، بڑھوتری و زیادتی، خواہ حصی ہو یا معنوی۔ نمبر دو، پاک و صاف کرنا، اور شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ کے اندر یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف میں لکھتے ہیں، کسی معین مال میں شرعاً واجب حصے کو کسی مخصوص گروہ یا جہت کے لیے نکال کر اللہ کی عبادت بجا لانا اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا۔ بعد عظیم اختصار کے ساتھ اب امور پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں جن سے اسلام میں زکوٰۃ کا مقام و مرتبہ متعین ہوتا ہے۔ لہذا اللہ سے مدد و توفیق کا سوال کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بنظر غیر اور علمی رنگ کے ساتھ اگر زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کرنے والی چیزوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی جائے تو بلا مبالغہ درمیانی سائز کی ایک بہترین کتاب تیار ہو جائے گی، خصوصاً جو زکوٰۃ سے متعلق عقدی مسائل ہیں، اور ایسے ہی جو مانعین زکوٰۃ تارکین زکوٰۃ سے متعلق مسائل ہیں، اگر ان کو یکجا کیا جائے تو دو بہترین مقالے تیار ہو جائیں گے۔ نمبر ایک، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ کے رتبے اور مقام مرتبے کو جو چیز سب سے زیادہ واضح کرنے والی ہے وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اسلام کی عمارت دیگر بقیہ ارکان کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ٹکی ہوئی ہے، بلکہ شہادتین اور نماز کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن زکوٰۃ ہی ہے۔ صحیحین میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 2، زکوٰۃ ایک عظیم عبادت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس بات کے دلائل بکثرت وارد ہیں کہ زکوٰۃ اسلام میں بلند شان والی ایک عظیم عبادت ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ۔ اس آیت میں اولا عبادت کو عمومی حکم دیا گیا ہے کہ نماز و زکوٰۃ کا خصوصی حکم وارد ہوا ہے، جو عربی اسلوب کے مطابق نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے خاص مقام پر ہونے کا بین ثبوت ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ ایک واجب عبادت ہے۔ عبادت کی پہچان یہ ہے کہ اللہ نے کسی چیز کا وجوباً یا استحباباً حکم دیا ہو، اور زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ ایک واجب عمل ہے، بلکہ دین کے نہایت ہی عظیم اور بڑے واجبات میں سے ایک ہے۔ اور زکوٰۃ کا واجب ہونا کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ ارشاد باری ہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 4، زکوٰۃ کی فرضیت کا مکہ میں نازل ہونا۔ توحید کے سوا کچھ ہی چیزوں کی فرضیت مکہ میں نازل ہوئی، انہی میں سے زکوٰۃ کا حکم ہے، حتیٰ کہ ارکان اسلام میں سے شہادتین اور نماز کے سوا صرف زکوٰۃ ہی کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے پہلے مکہ میں واجب قرار دیا۔ البتہ زکوٰۃ کا یہ وجوب مطلق تھا، تفصیلی نہیں۔ نمبر 5، زکوٰۃ کا شہادتین اور نماز کے بعد اور بقیہ ارکان سے قبل فرض کیا جانا۔ ابھی بیان کی ہوئی باتوں سے یہ بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ ارکان اسلام میں زمان فرض کے اعتبار سے زکوٰۃ تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کے وجوب کا حکم شہادتین اور نماز کے بعد نیز رمضان کے روزوں اور حج کی فرضیت سے پہلے نازل ہوا۔ یتیم و مجنون کے مال میں زکوٰۃ کا واجب ہونا یہ 6 نمبر پر ہے۔ نماز و حج وغیرہ بدنی عبادات میں
یتیم و مجنون مرفوع القلم ہیں، لیکن زکوٰۃ ان کے مال میں بھی واجب ہے اور ان کا ولی ان کی طرف سے ان کے مال میں تصرف کرے گا۔ نمبر 7، اگر نکالنا ممکن ہو تو زکوٰۃ نکالنے میں تیزی کرنے کا وجوب۔ زکوٰۃ کا واجب ہونا اپنی جگہ مسلم ہے، اور زکوٰۃ نکالنے میں عجلت اور جلدی سے نکالنا ایک اور حکم ہے جو کہ اگر ممکن ہے تو واجب ہے، کیونکہ اوامر میں فوریت ہی اصل ہے، نیز اسی میں صاحب مال اور فقراء کے لیے بہتری ہے، اللہ کی تاخیر میں کوئی مصلحت ہو۔ نمبر 8، زکوٰۃ کا شمار ان دینی واجبات میں ہے جن کو علماء کرام مما علم من الدین بالضرورہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مما علم من الدین بالضرورہ یعنی دین اسلام کی ایسی بات جو ہر مسلمان کو لازماً معلوم ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کا شمار ان کے ہاں بدیہیات میں سے ہوتا ہو۔ تو زکوٰۃ کو بھی حیثیت مسلمانوں کے مابین حاصل ہے کہ اس کے حکم کے واضح معروف ہونے کی بنا پر ہے، اور یہ حیثیت بلا ریب اس لیے حاصل ہے کہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآنی نصوص اور احادیث مبارکہ میں اس کے احکام و مسائل کا بیان بکثرت ہے، اس کے فضائل و مناقب بکثرت ہیں، اہل اسلام اس پر تسلسل کے ساتھ عمل کرتے آ رہے ہیں، اور اس کی حیثیت اسلام کے شعائر میں سے ایک نہایت اہم شعیرہ اور شان امتیاز کی ہے۔ نمبر 9، مجال دعوت اور تعلیم تعلم میں زکوٰۃ کا مقام۔ تعلیم و تعلم اور دعوت کے میدان میں زکوٰۃ کی اہمیت شہادتین اور نماز کے بعد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بغرض دعوت یمن بھیجتے وقت انہیں بالترتیب صرف 3 باتوں کی طرف دعوت دینے کی نصیحت کی تھی، جن میں سے تیسری اور آخری بات زکوٰۃ تھی۔ انہیں بتلایا کہ اگر اہل یمن شہادتین اور نماز کا اقرار کر لیں تو انہیں زکوٰۃ کی دعوت دیں اور اس کے احکام کو بیان کریں۔ نمبر 10، ظاہری انقیاد و فرما برداری کی 3 کسوٹیوں میں سے ایک اور تیسری کسوٹی زکوٰۃ ہے۔ جو شخص ظاہری طور پر شہادتین اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا اظہار کر دے، گرچہ دل سے منکر ہو، تو بھی اس کو دنیائی احکام میں مسلمان ہی مانا جائے گا۔ اس کی دلیل صحیحین میں وارد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ہے، جس میں ظاہر اسلام کی دلیل کے طور پر صرف شہادتین، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ نمبر 11، زکوٰۃ کی ادائیگی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے زکوٰۃ کے نکالنے پر بیعت لیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے تحت ایک باب البیعۃ علی ایتاء الزکوٰۃ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ نمبر 12، زکوٰۃ نماز کی جڑواں اور اس کی ہم ذکر ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس سے بھی بخوبی اجاگر ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کی بہت ساری آیات میں زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں زکوٰۃ کا بیان نماز کے ساتھ کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زکوٰۃ کا ذکر نماز کے فوراً بعد اس کے مقام و مرتبہ کے بلند ہونے کی ایک بہت ہی اہم حجت و برہان ہے۔ نمبر 13، مصارف زکوٰۃ کا تفصیلی تذکرہ قرآن ہی میں آیا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے چند ہی شرعی امور کے احکام کا تفصیلی بیان قرآن میں کیا ہے، جن میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ چنانچہ مصارف زکوٰۃ کی تفصیل قرآن ہی میں وارد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ نمبر 14، زکوٰۃ اور اس سے متعلقہ مسائل کا کثرت کے ساتھ قرآن و حدیث میں ذکر۔ نمبر 15، زکوٰۃ اللہ اور بندوں دونوں کا حق ہے۔ ارکان اربعہ یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج میں سے صرف زکوٰۃ ہی اللہ اور بندوں دونوں کے حق کو شامل ہے، اور بقیہ 3 ارکان صرف اللہ کے حقوق میں ہیں، لیکن اللہ کا حق زکوٰۃ میں بھی غالب ہے۔ نمبر 16، ایمانی فوائد و ثمرات۔ نمبر 17، اخلاقی فوائد و ثمرات۔ نمبر 18، اجتماعی فوائد و ثمرات۔ جب بندہ اخلاص اور شرح صدر کے ساتھ زکوٰۃ نکالتا ہو تو اس سے بہت سے فوائد و منافع حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق اس کے ایمان و اخلاق سے ہوتا ہے، اور کچھ کا تعلق اس کے ساتھ ساتھ سماج و معاشرہ سے بھی ہوتا ہے۔ نمبر 19، عظیم اجر و ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص اور شرح صدر کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے پر کئی گنا اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے
کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور دل کی خوشو یقین کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کیا ہوا مال چاہے کم ہو یا زیادہ عند اللہ کئی گنا اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 20، اللہ کی طرف سے زکوٰۃ نکالنے والوں کی مدح و ثنا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے اور ہر حال میں زکوٰۃ کے بارے میں اللہ جل شانہ کے حکم کو مقدم رکھنے والے اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہیں، جیسا کہ سورۃ النور کی اس آیت رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ کے اندر اللہ تعالی کی جانب سے ان کی تعریف و توصیف سے عیاں و بیاں ہے۔ نمبر 21، زکوٰۃ کی ادائیگی جود و سخا کی علامت ہے، اور زکوٰۃ کو روک لینا یا پورا نہ دینا بخل کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ نمبر 22، زکوٰۃ سے دنیاوی اور اخروی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ مجھے تم کو اہل جہنم میں سب سے زیادہ دکھایا گیا ہے، رواہ البخاری۔ اور استدلال اس حدیث سے ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ نمبر 23، نفس و مال کی طہارت و صفائی اور ایمان و عمل میں اضافہ، نیز مال میں بڑھوتری۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اس آیت کریمہ سے جیسا کہ ابن قیم اور سعدی رحمہ اللہ نے واضح کیا، رحمۃ اللہ علیہما نے واضح کیا ہے، زکوٰۃ نفس کے گناہوں سے اور اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف ہونے اور اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ کی مزید بلندیوں پر فائز ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اس سے دنیاوی و اخروی ثواب میں بڑھوتری ہوتی ہے، نیز مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی زکوٰۃ سے ان فوائد کے حاصل ہونے کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 24، زکوٰۃ کے روکنے پر کونی و قدری عقوبتوں کا نازل ہونا۔ سنن ابن ماجہ، مستدرک حاکم اور معجم اوسط للطبرانی میں وارد بعض احادیث صحیحہ کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے روک لیے جانے پر اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، انسانوں کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بارش کا نزول ایسی حالت میں صرف جانوروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مالداروں کو بھی غریبوں کی سب میں لا کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ سزا من جنس العمل ہوتی ہے۔ نمبر 25، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حکم بھی زکوٰۃ کی اہمیت کی واضح اور نہایت ہی اہم دلیل ہے۔ زکوٰۃ کو روکنے والے اور اس کی فرضیت کی انکاری لوگوں کی مختلف اقسام ہیں، اور اسی اعتبار سے ان کے احکام بھی مختلف ہے۔ جو مسلم شخص اصلاً مسلم ہو، علم رکھتے ہوئے زکوٰۃ کے وجوب کا منکر ہو جائے، اس کا انکار کر دے، وہ بالاجماع اور بالاتفاق علماء امت کے نزدیک دین سے خارج اور کافر ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور مشروعیت کو حقارت کی نگاہ سے دینے والا شخص بھی ملت سے خارج ہے، گرچہ وہ زکوٰۃ بھی نکالتا ہو، کیونکہ یہ اس کے نفاق کی دلیل ہے۔ جو شخص جہالت کی بنیاد پر زکوٰۃ کے وجوب کا منکر ہو تو معذور ہے، اس کو سکھلایا جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر زکوٰۃ کے ناواجب ہونے پر مصر ہو تو ایسے شخص کا دین اسلام سے کوئی ناطہ نہیں رہ جاتا ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کی اقرار کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے، خواہ بخل کی بنا پر ہو یا سستی و کاہلی کی بنا پر، تو یہ نہایت ہی بڑے کبائر میں سے ایک کبیرہ ہے، یعنی بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور حاکم وقت اگر مسلمان ہو تو ایسے شخص سے بزور قوت و طاقت زکوٰۃ کو وصول کرے گا، اور جس مال کی زکوٰۃ اس نے ادا نہ کی ہو اس کا آدھا حصہ بطور تعذیب اور تعزیر لے لیا جائے گا۔ اگر حاکم کے دسترس اور غلبے کے تحت نہ ہو تو حاکم وقت اس سے لڑائی کے ذریعے زکوٰۃ کا مال لے گا اور اسے توبہ طلب کرے گا۔ نمبر 26، یوم قیامت عرض حشر میں تارک زکوٰۃ کو لاحق ہونے والی عقوبتیں اور سزائیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر قیامت کے دن مختلف وعید اور عقوبتوں سے یہ کیے ہیں کہ بروز قیامت جو حساب و کتاب کا دن ہوگا اور جس کی مدت 50,000 سال ہوگی، زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کو ان کے مالوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے لگاتار عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، حتیٰ کہ حساب و کتاب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور لوگ جنت یا جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ نمبر 27، یوم آخرت میں تارک زکوٰۃ کے مال کو توق بنا کر ہار بنا کر اس کی گردن میں سانپ کی شکل میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ اس تعلق سے کتاب و سنت کی دلیلوں کو ایک ساتھ رکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 28، زکوٰۃ قبر میں دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ
زکات کی محافظ بن جاتی ہے اور کہتی ہے ما قبل مدخل، یعنی اگر عذاب آنا چاہتی ہے صاحب قبر کی طرف تو کہتی میری طرف سے تیرا گزر ممکن نہیں ہے. جیسا کہ معجم اوسط اور مستدرک حاکم میں اس تعلق سے حدیث رسول موجود ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن کہا ہے. نیز زکات صاحب قبر کے لیے قبر کی حرارت و تپش اور گرمی کو ختم کر دیتی ہے، جیسا کہ معجم کبیر میں اس تعلق سے بھی حدیث رسول موجود ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو جید کہا ہے. نمبر 29، اخلاص کے ساتھ زکات دینے والا یوم قیامت عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جیسا کہ صحیحین اور صحیح بخاری اور سنن سعید بن منصور میں اس تعلق سے وارد حدیث کی روایات کے درمیان جمع کرنے سے واضح ہوتا ہے. سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله مما تنفق يمينه. سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامة فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور سعید بن منصور میں ہے سنن سعید بن منصور میں ہے سبعۃ یظلهم اللہ فی ظل عرشہ، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی بھی تصحیح کی ہے سنن سعید بن منصور کی حدیث کی. نمبر 30، بروز قیامت عرض حشر میں زکات صاحب زکات پر سایہ فگن ہوگی اور اس پر سایہ کرے گی. قیامت کے دن محشر میں صدقہ کرنے والے کو اس کی زکات فائدہ پہنچائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے سایہ بنا دے گا. جو اس پر سایہ کی ہوگی یہاں تک کہ لوگوں کے مابین فیصلہ کر دیا جائے، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں اس بابت حدیث رسول مذکور ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. نمبر 31 زکات، نمبر 31 اور آخری نمبر، زکات دخول جنت کا سبب ہے. دنیا اور برزخی زندگی کے ساتھ ساتھ زکات دار آخرت میں بھی صاحب زکات کا ساتھ دے گی، حتیٰ کہ انسان کے لیے جنت میں دخول کے اسباب میں سے ایک نہایت ہی اہم سبب ہوگی. ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے جنت میں داخل کرنے والا عمل بتلائیے، تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا اخبرنی بعمل يدخلني الجنہ، قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصل الرحم، رواہ البخاری و مسلم. آپ نے فرمایا جب انہوں نے سوال کیا کہ مجھے ایسا مطلب بتلائیے، ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کرنے والا بن جائے، تو آپ نے کہا تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، نماز قائم کر، زکات ادا کر اور صلہ رحمی کر، رواہ البخاری و مسلم. وبعدہ یہ تھی 31 نقاط پر مبنی تحریر جس کے ذریعے میں نے اسلام میں زکات کے مقام و مرتبہ کو اپنی کم علمی و بے مائگی کے باوجود حتی المقدور واضح اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ زکات کا مقام و مرتبہ اسلام میں نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے. آخر میں ابن تیمیہ کا یہ مختصر قول نقل کرنا چاہتا ہوں، وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ فَلَهُمَا شَأْنٌ لَيْسَ لِسَائِرِ الْفَرَائِضِ، مجموع الفتاوی مجلد 7 صفحہ نمبر 608. جو شان نماز اور زکات کی ہے وہ دیگر فرائض کی نہیں ہے. لہذا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ زکات کے لازم مسائل کو سیکھے، ان پر عمل کرے تاکہ دنیا و آخرت میں باسعادت زندگی سے بہرہ ور ہو. احکام زکات کی کسی بھی اعتبار سے مخالفت نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا دنیا و آخرت میں شقاوت و رذالت انسان کے گلے کا طوق بن جاتی ہے. اللہم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكریم واجعله لي نافعا یوم لا ينفع مال ولا بنون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.